بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہماری یہ کتاب اللؤلؤ والمرجان کی دوسری کلاس ہے، اور آج ہم اس کلاس میں وہی جو موضوع ہم نے پچھلی کلاس میں شروع کیا تھا اسی کو کمپلیٹ کریں گے، اسی کے اندر چلیں گے، اور وہ ہے اصول حدیث۔ کتاب حدیث کی کوئی بھی شروع کرنی ہو تو اس سے پہلے اصول حدیث یعنی حدیث کے بارے میں کچھ جاننا یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ گزشتہ کلاس میں جو اس سے پہلے والی کلاس ہوئی ہے اس میں ہم چند ایک ضروری اصطلاحات جانی تھی، یعنی چند ایک ضروری باتیں، جن میں سے سب سے پہلے کہ اصول حدیث ہوتا کیا ہے، حدیث کس کو بولتے ہیں، اسی طرح لفظ سنت ہے وہ کس کو بولتے ہیں، اسی طرح ایک لفظ اثر آتا ہے وہ کس کو بولتے ہیں، پھر سند کس چیز کا نام ہے، متن کس چیز کا نام ہے، راوی کس کو بولا جاتا ہے، اسباب ورود کیا ہوتے ہیں، اسرائیلیات کیا ہیں۔ جو حدیث کی 6 بڑی کتابیں ہیں، صحیح البخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، یہ والی کتابیں کون کون سی ہیں اور ان کے جو رائٹر ہیں ان کے نام کیا ہیں۔ اسی طرح پھر چند ایک کتابیں یعنی جس کو ہم جامع کس کو کہتے ہیں، مسند کس کو کہتے ہیں، معجم کس کو کہتے ہیں، جز کس کو کہتے ہیں، اربعین کس کو کہتے ہیں، ان کو ہم نے گزشتہ کلاس میں جو ہے وہ جانا تھا۔ آج اس کلاس میں باقاعدہ جو حدیث ہوتی ہے اس کو، چونکہ ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال باقاعدہ خبر بن کے، حدیث بن کے پہنچائے گئے ہیں، تو یہ جو پہنچنے کا سلسلہ ہے، ہم ابھی تو کتاب پڑھ لیتے ہیں۔ کتاب ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ امام بخاری جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ 2-2.5 سال بعد آئے ہیں، تو درمیان میں جو گیپ ہے، یہ کیسے حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امام بخاری تک پہنچی ہے، تو یہ جو پہنچنا ہے، اس پہنچنے کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں بنتی ہیں۔ تو حدیث اپنے پہنچنے کے اعتبار سے اس کی کتنی قسمیں ہیں، حدیث کے اوپر عمل کرنا ہے یا اس کے اوپر عمل نہیں کرنا ہے، اس اعتبار سے اس کی کتنے قسمیں بنتی ہیں، یہ ہم آج کی کلاس میں جانیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ حدیث کی اقسام ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے، حدیث کی تقسیم یعنی ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے حدیث کی تقسیم۔ ایک ٹائٹل ہے حدیث کی اقسام، اور پھر اس کا سب ٹائٹل یہ ہے کہ ہم تک پہنچنے، جو آج ہم پڑھ رہے ہیں حدیث انما الاعمال بالنیات، مثال کے طور پہ کہ عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے، مثال کے طور پہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ ہم تک کیسے پہنچی۔ ہم نے تو امام بخاری کی کتاب میں سے پڑھ لی، کتاب انہوں نے لکھنے کے بعد آگے دی، کتاب پرنٹ ہوئی، پھر انہوں نے لکھی، آج تک وہ پرنٹ چل رہی ہے، لیکن ان تک کیسے پہنچی؟ تو اس اعتبار سے جو حدیث آگے تک پہنچتی ہے، اس اعتبار سے اس کی جو ہے وہ قسمیں بنائی گئی ہیں۔ یاد رکھ لیں کہ علم حدیث میں احادیث متعدد اعتبار سے تقسیم کی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک اہم تقسیم یہ ہے کہ ہم تک کس طریقے سے پہنچی ہے۔ اس اعتبار سے محدثین نے احادیث کو 2 بڑوں حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 متواتر اور نمبر 2 احاد، یعنی جو حدیثیں ہم تک پہنچتی ہیں یا تو وہ متواتر ہوتی ہیں یا احاد ہوتی ہیں، بس یا حدیث متواتر ہوگی یا وہ احاد ہوگی۔ اب متواتر کسے بولتے ہیں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لکھا ہوا دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہوا دیا تھا؟ نہیں، جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے، آپ اسے حفظ کر لیتے تھے اور پھر آگے لوگوں کو سنا دیتے تھے۔ لوگ اس کو یاد کرتے، اپنے بچوں کو یاد کراتے، انہوں نے اپنے بچوں کو یاد کروایا،
تو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھا گیا قرآن مجید، باقاعدہ لکھنے والے وحی کے کاتب تھے، لیکن باقاعدہ جیسے آج کل پرنٹڈ ایک بک ہوتی ہے، اس طرح کر کے ایک جگہ پہ تو نہیں تھا قرآن مجید. کچھ لوگوں نے کاغذوں پہ لکھا، چمڑوں پہ لکھا، لکڑی پہ لکھا، پتھر پہ لکھا. پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک کتاب میں جمع کیا گیا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کی اور کتابیں بنائی گئی، اور اس طرح کر کے دنیا میں تقسیم کیا گیا. تو اس کے علاوہ قرآن مجید کو حفظ کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حفظ کیا، آگے سے ان کے اولاد نے، ان کے آگے شاگردوں نے حفظ کیا. اسی طرح جو حدیث ہے یہ بھی آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائی، صحابہ نے آگے اپنے اولاد کو بتائی، اپنے شاگردوں کو بتائی، انہوں نے آگے اپنے شاگردوں کو بتائی. تو اس اعتبار سے جو تقسیم ہے وہ متواتر اور احاد ہے. سب سے پہلے ہم جانتے ہیں متواتر کیا ہے. جس حدیث کو بیان کرنے والے اتنے زیادہ ہوں کہ ان کا جھوٹ بولنا ناممکن ہو، اور یہی کثرت ابتدا سے انتہا تک تمام طبقات میں ہو، اس حدیث کا تعلق کسی واقعے کے مشاہدے یا کسی بات کے سننے سے ہو. یہ ہوتی ہے متواتر چیز، یہ ہوتی ہے متواتر. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک بات جس کو بیان کیا گیا، اتنے لوگوں نے بیان کیا کہ ایک جو ہے وہ رہتا ہے وہ سعودیہ میں، ایک رہتا ہے پاکستان میں، ایک رہتا ہے امریکہ میں، دور دور لوگ جو ہیں وہ ایک ہی بات بیان کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے، وہ جو ہے عراق سے آیا اور بات سن کے چلا گیا، ایک مکہ سے آ کے بات سن کے چلا گیا، ایک مصر سے آ کے بات سن کے چلا گیا، اور اتنے زیادہ لوگ ایک ہی چیز کو بیان کر رہے ہوں کہ یہ کہنا کہ یہ سارے مل کے جھوٹ بول رہے ہوں گے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے. بھائی 100 لوگ بیان کر رہے ہیں، 200 لوگوں نے سنی ہوئی ہے، 10,000 لوگوں نے وہ بات سنی ہوئی ہے. تو اس طرح کر کے اتنے زیادہ لوگ اس کو بیان کریں کہ جن کا یہ کہنا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے یہ ممکن ہی نہ بات ہو. اور یہی کثرت ابتدا سے تمام طبقات میں ہو، یعنی صحابہ میں بہت زیادہ لوگ سننے والے ہوں، پھر آگے تابعین میں جو صحابہ کے بعد آنے والے لوگ ہیں ان کے اندر بھی بہت سارے لوگ اس بات کو روایت کرتے ہوں، بیان کرتے ہوں، پھر ان کے بعد جو اگلا دور آئے گا، اگلی نسل میں بھی اسی طرح بہت سارے لوگ ہوں، ان کی اگلی نسل میں بھی، یہاں تک کہ کتاب لکھنے والے کا ٹائم امام بخاری رحمہ اللہ کے دور میں بھی بہت سارے لوگ جمع کرنے والے ہوں. تو ایسی حدیث کو متواتر کہا جاتا ہے. متواتر یعنی جس کو بہت زیادہ لوگ روایت کرنے والے ہوں، اور وہ خبر جو ہے، وہ بات جو ہے، وہ حدیث جو ہے، وہ کسی واقعے کے بارے میں ہو یا کسی بات کے سننے، یہ نہ ہو کہ میری سوچ یہ تھی، دماغی سوچ نہ ہو، بلکہ کوئی واقعہ ہو، میں نے یہ کرتے ہوئے دیکھا، میں نے یہ بولتے ہوئے سنا، اس طرح کی کوئی چیز ہو. تو اس متواتر کی کچھ شرطیں بنائی جاتی ہیں، جو کہ 4 شرطیں بتائی جاتی ہیں. حدیث متواتر کی جو 4 شرطیں ہیں، نمبر 1، روایت کرنے والے بہت زیادہ ہوں، کم از کم 10 لوگ تو ہونا، یعنی 10 ہوں یا 10 سے زیادہ ہوں تو پھر وہ اس حدیث متواتر بنتی ہے. پھر دوسری شرط یہ ہے کہ یہ والی کثرت جو ہے وہ شروع سند سے لے کے آخر تک ہو، صحابہ بھی بہت زیادہ روایت کرنے والے ہوں، آگے والے بھی بہت زیادہ ہوں، ان سے آگے والی بھی بہت زیادہ ہوں. نمبر 3، اس طرح کر کے یہ کثرت ہو، اس طرح کر کے ہو کہ یہ تصور کر لینا کہ انہوں نے شاید جھوٹ بولا ہو، ایسا ممکن ہی نہ ہو. کیونکہ ایک آدمی جو مسلمان ہوا ہے سن 2 ہجری میں اور مسلمان ہو کے چلا گیا اپنے ملک میں، پھر دوسرا انسان مسلمان ہوا اور وہ چلا گیا اپنے ملک میں، پھر ایک بندہ مسلمان ہوا پہلے سال میں، دوسرا بندہ دوسرے سال میں، تیسرا چوتھے سال میں، پانچویں سال میں، اس طرح 10 سال میں الگ الگ جو ہے مسلمان ہوئے، اور ہر ایک نے وہ بات سن کے چلا گیا اپنے شہر میں، دور میں. بعد میں 10 لوگ جو ہیں وہ ایک ہی بات بیان کرتے ہیں، تو اس کا مطلب 10 لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات سنی ہوئی ہے. تو جن کا آپس میں جھوٹ بولنا ممکن ہی نہ ہو. چوتھا یہ کہ اس حدیث کا تعلق سننے یا دیکھنے سے ہو، میں نے یہ بات سنی ہے یا میں نے یہ واقعہ سوچنے سے نہ ہو.
حدیث متواتر کی پھر آگے اس کی پھر دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں. نمبر ایک متواتر لفظی، کہ لفظ یہی تھے، لفظ یہ تھے. اس کی مثال یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جس انسان نے میری طرف، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نے میری طرف کسی جھوٹ کی نسبت کی، یعنی اپنی طرف سے بات بنائی اور کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو یہ انسان کی سزا کیا ہے؟ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. اس انسان نے اپنا ٹھکانہ، اپنی جگہ جہنم میں بنا لی. جس نے جھوٹ بولا، جان بوجھ کے جھوٹ بولا اور کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس نے اپنا ٹھکانہ، اپنی جگہ جہنم میں بنا لی. اب یہ روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 سے زیادہ لوگ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. 70 سے زیادہ لوگ، 70 سے زیادہ صحابہ نے کی ہے. اب ایک صحابی کے آگے 10 لوگ سننے والے ہوں گے، دوسرے کے 20 لوگ سننے والے ہوں گے، تیسرے کے 40 لوگ سننے والے ہوں گے، کسی کا ایک بھی سننے والا ہوگا. لیکن پھر ان کے آگے اور بہت زیادہ سننے والے ہوں گے، ایک ان کے آگے پھر بہت زیادہ سننے والے ہوں گے. تو ایسی حدیث کو متواتر لفظی کہا جاتا ہے کہ یہی الفاظ، سیم یہی ورڈ، یہی الفاظ ہر ایک بیان کرتا ہے. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. اسی طرح ایک حدیث ہوتی ہے متواتر معنوی. متواتر معنوی، متواتر معنوی یہ ہے کہ جیسے کوئی چیز، کوئی حکم، جیسے دعا میں ہاتھ اٹھانا. اب دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ جو ہے، اس کے الفاظ تو الگ الگ ہیں. فلانے موقع پہ دعا کی، فلانے موقع پہ دعا کی، فلانے موقع پہ دعا کی، فلانے، بہت سارے لوگوں نے بیان کیا ہے یہ والا مفہوم کہ دعا میں ہاتھ اٹھائے گئے تھے. دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا، اس مضمون کو متعدد صحابہ نے مختلف مواقع پہ روایت کیا ہے. اگرچہ الفاظ جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن مجموعی مفہوم ایک ہی ہے، اس لیے اسے متواتر معنوی کہا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ حدیث جو ہے ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے یا متواتر ہے یا احاد ہے. متواتر اسے کہتے ہیں جس کو بہت سارے لوگوں نے بیان کیا ہو، اور پھر اس کی دو قسمیں، متواتر لفظی، متواتر معنوی. متواتر لفظی یہ کہ جس کے الفاظ ہی بہت سارے لوگوں نے روایت کی ہیں، اور متواتر معنوی یہ ہے کہ جس کے الفاظ تو الگ الگ ہوں لیکن مطلب ایک بنتا ہو. جیسے دعا میں ہاتھ اٹھانا، مختلف واقعات میں ہر میں الفاظ الگ الگ ہیں، لیکن یہ والی بات بہت سارے میں آ گئی کہ دعا میں ہاتھ اٹھائے گئے تھے. اس حدیث کا جو حکم ہے، اس کا یعنی اس پہ ہمیں اس کو کس کیٹیگری میں لینا چاہیے؟ متواتر حدیث سے کسی عمل یا بات کا یقین ہوتا ہے، یعنی یقیناً یہ بات ہے، یہ اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے متواتر سے. اور یہ سب سے بلند مرتبے کی حدیث ہے، یہ سب سے بلند مرتبے کی حدیث ہے. اس کے مقابل میں دوسری جو ہے وہ احاد ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب کہا جائے نا یہ حدیث متواتر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح، جس کو ہم کہتے ہیں نا یہ حدیث صحیح ہے، تو صحیح کا جو سب سے بلند درجہ ہے وہ متواتر حدیث ہوتی ہے کہ یقیناً یہ بات سچی ہے. قرآن مجید جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جبریل علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام نازل کیا، اور نازل لے کے آتے تھے. نازل تو اللہ تعالیٰ نے کیا، لیکن جبریل علیہ السلام ذریعہ بنے، وہ لے کے آتے تھے، اور وہ آج ہم تک پہنچا ہے. تو ہم تک قرآن مجید کے پہنچنے کا جو طریقہ ہے اس کو متواتر بولا جاتا ہے. کیا بولا جاتا ہے؟ متواتر. کہ یہ تواتر سے متواتر اتنے لوگوں نے حفظ کیا، بہت سارے لوگ تھے، انہوں نے آگے نہ جانے کتنے لوگوں کو حفظ کروایا، انہوں نے جانے کتنے لوگوں کو آگے حفظ کروایا.
یہاں تک کہ ہم تک پہنچا یہ قرآن مجید، تو متواتر تو اس کو کہا جاتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری احادیث بھی ہیں جنہیں بہت سارے صحابہ نے روایت کیا، پھر بہت سارے اگلے لوگ جو صحابہ کے بعد آنے والے تابعین تھے انہوں نے، پھر تابعین کے بعد اگلے آنے والے لوگ تبع تابعین نے بھی بہت سے لوگوں نے کیا، تو ایسی حدیث کو متواتر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا درجہ آتا ہے تو کہا جاتا ہے اس کے مقابل میں احاد۔ احاد کیا کہا جاتا ہے؟ احاد، احاد یہ ہے کہ وہ حدیث جو متواتر کی شرائط پوری نہ کرے حدیث احاد کہلاتی ہے، یعنی جس میں متواتر والی ساری چیزیں پوری نہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ حدیث بالکل غلط ہے، نہیں، احاد کا صرف یہ مطلب یہ ہے کہ متواتر والی جو ساری چیزیں ہیں وہ اس کے اندر پوری طرح نہیں پائی جاتی۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت کی جاتی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے بیان کی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہو سکتا ہے باقیوں کو پتہ ہو، لیکن جو آگے سلسلہ چلا، جو آگے روایت ہوئی، جو اگلے نسل تک پہنچی، اس پہنچانے والے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان سے پھر آگے کتنے لوگوں نے سنا، پھر ان سے آگے کتنے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہیں جو حدیث کی کتابوں میں جن کا نام درج آتا ہے۔ تو یہ حدیث احاد ہے، لیکن حدیث عمل کرنے کے اعتبار سے مقبول ہے، صحیح ہے، قابل اعتبار ہے۔ تو احاد کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس کے جو متواتر کی شرطیں ہیں وہ پوری اس کے اندر نہیں پائی جاتی، یہ ہے احاد۔ حدیث ہم تک جو پہنچی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ہم تک جو پہنچی ہے، اس پہنچنے کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، ایک ہے متواتر اور ایک ہے احاد۔ متواتر جس کو بہت سارے لوگوں نے روایت کیا ہو، احاد جس کو محدود لوگوں نے روایت کیا ہو، وہ دو ہیں، وہ چار ہیں، وہ تین ہیں، وہ ایک ہیں، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب احاد کا کہ وہ روایت ضعیف ہے، قابل اعتبار نہیں، بس فرق صرف اتنا ہے کہ وہ حدیث جو ہے وہ متواتر کی شرطیں پوری نہیں کر رہی ہے، تو اس کو احاد کہہ دیا جاتا ہے۔ اب اس احاد کی آگے پھر تین قسمیں ہیں، اس احاد کی آگے پھر تین قسمیں ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے مشہور، ایک کو کہا جاتا ہے عزیز، اور ایک کو کہا جاتا ہے غریب۔ تین قسمیں ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے مشہور، ایک کو کہا جاتا ہے عزیز، اور ایک کو کہا جاتا ہے غریب۔ مشہور وہ حدیث ہے جس کو تین لوگوں نے یا تین سے زیادہ لوگوں نے بیان کیا ہو مگر تواتر کی حد کو نہ پہنچے، جس کو 3% نے، تین لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آگے بھی تین تابعین میں، آگے بھی، یعنی کم از کم تین ہیں، کسی میں جو ہے وہ 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن متواتر کی حد کو نہیں پہنچتی ہے۔ جس روایت کو تین لوگوں نے بیان کیا ہو وہ روایت جو ہے وہ مشہور کہلاتی ہے۔ اور جو دوسرے نمبر پہ عزیز وہ حدیث جس کے راوی سند کے تمام طبقات میں 2 سے کم نہ ہوں، یعنی پوری سند کے اندر کہیں 2 لوگ ہوں، کہیں 4-5 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کسی ایک جگہ پہ جا کے کم از کم 2 ہوں۔ اگر کم از کم 3 ہیں تو پھر مشہور، کم از کم 2 ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے عزیز۔ اور غریب کسے کہا جاتا ہے؟ وہ حدیث جس کو روایت کرنے والا اکیلا ایک راوی ہو، جس کو روایت کرنے والا اکیلا ایک راوی ہو، اسے غریب کہا جاتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا ہے کہ یہ حدیث انما الاعمال بالنیات، یہ صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے روایت کرتے ہیں، صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے بیان کرتے ہیں، لیکن تو یہ حدیث غریب ہے۔ غریب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ضعیف ہو گئی ہے، بس اگر بہت زیادہ لوگ ہیں جن کو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے تو پھر متواتر ہے، اور اگر جو ہے وہ 3 ہیں، یہ 3 سے زیادہ ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں ہوتے ہیں تو اس کو مشہور کہا جاتا ہے۔ اگر جو ہے وہ 2 لوگ ہیں تو اس کو عزیز کہا جاتا ہے، اور اگر ایک آدمی ہے تو اس کو غریب کہا جاتا ہے۔
غریب حدیث کی مثال انما الاعمال بالنیات، یہاں تک سمجھ لیں کہ یہ صرف اور صرف حدیث کی وہ فگر ہیں کہ اس کو بیان کرنے والے کتنے لوگ ہیں۔ بات ذرا میں سمجھانے کے لیے اس کو ایک اور انداز سے سمجھاؤں گا کہ یہ دیکھیے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاہ فوق 3 لیال۔ یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں بغض نہ کرو، آپس میں حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، اور اللہ کے بندے بھائیوں بن کے رہا کرو۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ کسی بھائی کو 3 راتوں سے زیادہ ناراض ہوا کرے۔ اب اس حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، یہ صحابی ہیں، یہ صحابی ہیں۔ پھر حضرت انس سے آگے جو ہے وہ محمد بن شہاب الزہری نے روایت کیا ہے، انہوں نے آگے بیان کیا۔ پھر ان سے آگے جو ہے وہ مالک بن انس نے جو ہے وہ روایت کیا، یہ امام مالک جس کو ہم کہتے ہیں، انہوں نے روایت کیا۔ پھر ان سے آگے جو ہے وہ عبداللہ بن یوسف نے روایت کیا، ایک شخص کا نام جو ہے وہ عبداللہ بن یوسف تھا، اس نے جو ہے وہ روایت کیا ہے، وہ تھے۔ پھر ان کے بعد آگے آتے ہیں امام بخاری، محمد بن اسماعیل البخاری۔ اب یہ لوگ جو ہیں یہ ہوتی ہے سند۔ کتنے لوگ ہیں امام بخاری کے بعد؟ عبداللہ، مالک اور محمد اور انس، 1 2 3 4، اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ تو یہ اگر ایک ایک لوگ ہیں، اگر ایک ایک ہیں تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ یعنی ایک ایک اگر لوگ ہوں تو اسے کہا جاتا ہے غریب ہے۔ اگر 2 لوگ ہوتے تو یہ 2 لوگ ہوتے تو اس کو عزیز کہا جاتا ہے۔ اگر 3 لوگ ہوں یعنی 3 صحابی ہوں، یا 3 تابعی کہیں پہ رہ گئے ہوں، یا 3 جو ہے وہ رہ گئے ہوں تو اس کو جو ہے وہ مشہور، یعنی 3 ہو تو مشہور، 2 ہو تو عزیز، اور 1 ہو تو غریب کہا جاتا ہے۔ اب اس روایت کو حضرت انس کے علاوہ اور بھی لوگ صحابی روایت کرتے ہیں۔ تو یہ سند ہوتی ہے، یہ سند ہوتی ہے، اس کو دوبارہ جو ہے سمجھ لیجئے کہ یہ ہوتا ہے متن۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغض نہ کرو، حسد نہ کرو۔ روایت کرتے ہیں حضرت انس، اور یہ صحابی ہیں۔ پھر ان سے روایت کرتے ہیں محمد بن شہاب الزہری، پھر ان سے روایت کرتے ہیں مالک بن انس، اور ان سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن یوسف، اور پھر آگے امام بخاری نے اپنی کتاب میں ان کو درج کیا ہوا ہے، محمد بن اسماعیل البخاری۔ تو یہ ہوتی ہے سند، یہ ہوتا ہے وہ چین، یہ ہوتا ہے وہ جو ہے سلسلہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تک جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں راوی۔ اب یہ اگر 2 ہو جائیں، اتنے زیادہ ہوں، جیسے میں نے مثال دی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، 70 سے زیادہ صحابہ ہیں، آگے پتہ نہیں کتنے ہوں گے، آگے پھر کتنے ہوں گے، آگے پھر کتنے ہوں گے، تو وہ متواتر ہے۔ لیکن اگر محدود لوگ ہیں تو اس کو احاد کہا جاتا ہے، اور احاد کی پھر 3 قسمیں ہیں، مشہور، عزیز اور غریب۔ متواتر کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک متواتر لفظی اور ایک متواتر معنوی، جس کے الفاظ فکس زیادہ لوگوں نے بیان کیے ہیں۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ متواتر لفظی ہے۔ لیکن اگر حدیثیں تو بہت ساری مختلف ہوں، کوئی ایک چیز ان میں سیم ہے، جیسے کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا، فلاں واقعہ، فلانا واقعہ، فلانی دعا، فلانا واقعہ، فلانی دعا، بس وہ زیادہ سے زیادہ روایات میں ایک چیز مفہوم پایا جاتا ہے کہ ہاتھ دعا میں اٹھائے تھے، تو ایسی روایت، ایسا معنی جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ متواتر معنوی ہے، یہ متواتر معنوی ہے۔ تو حدیث متواتر کی بھی 2 قسمیں ہو گئی ہیں، اور حدیث احاد کی بھی 3 قسمیں ہم نے جان لی ہیں۔ اب اس کے بعد اگلی ایک حدیث کی اور تقسیم پہ آتے ہیں، جس حدیث کی تقسیم کا ہمیں اچھے طریقے سے پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں آج کل ہم یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، ضروری نہیں ہے کہ ہم کر سکتے ہوں۔ بہت سارے محدثین نے اس کو کیا ہوا ہے، کیا جا چکا ہے، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ تو پتہ ہونا چاہیے نا۔
ہمارے سامنے حدیث پڑھتے ہوئے آ جائے گا کہ یہ حدیث جو ہے وہ غریب ہے، یہ حدیث جو ہے وہ یعنی مشہور ہے، یہ حدیث جو ہے وہ عزیز ہے، یا یہ حدیث متواتر ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے متواتر کا مطلب کیا ہے، حدیث غریب کا مطلب کیا ہے، حدیث مشہور کا مطلب کیا ہے، اور حدیث جو ہے وہ عزیز یا غریب کا مطلب کیا ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ متواتر اور احاد کی پھر 3 قسمیں ہیں۔ متواتر کی بھی 2 قسمیں ہیں، لفظی اور معنوی، اور پھر احاد کی 3 قسمیں ہیں، مشہور، عزیز اور غریب۔ اس کے بعد ہم ایک اور تقسیم کو جانتے ہیں، اور وہ تقسیم کیا ہے کہ قوت و ضعف کے اعتبار سے حدیث کی تقسیم۔ قوت اور ضعف کے اعتبار سے کیا مطلب ہے کہ یہ حدیث قوی ہے یعنی صحیح ہے، اور یہ حدیث ضعیف ہے، مقبول اور مردود ہے۔ اور اس کا دوسرا معنی، ہم معنی، سیم نام یہ ہوتا ہے مقبول اور مردود، اور اس کا ایک تیسرا نام بھی ہے صحیح اور ضعیف۔ یہ ذرا زیادہ بولا جاتا ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، لیکن یہ جو اصول حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں وہاں ان کو لکھا جاتا ہے کہ یہ مقبول ہے اور مردود ہے۔ مقبول یعنی اس کو لیا جاتا ہے، مردود اس کو رد کیا جاتا ہے۔ اس ٹاپک کو بولا جاتا ہے قوت اور ضعف کے اعتبار سے حدیث، قوت اور ضعف کے اعتبار سے حدیث کی تقسیم۔ پھر اس ٹاپک کو ہم جانتے ہیں اپنے لفظوں میں کہ صحت، صحیح اور ضعیف کے اعتبار سے ایک حدیث صحیح ہوتی ہے، ایک ضعیف ہوتی ہے۔ تو صحیح کسے کہتے ہیں اور ضعیف کسے کہتے ہیں، یہ ہے دوسرے انداز سے حدیث کی تقسیم۔ یعنی ایک تھی فگر کے اعتبار سے، کتنی فگر ہیں، اس کتنے لوگ ہیں، کتنی اس کی کوانٹٹی ہے، کوانٹٹی اس کو آگے بیان کرنے والوں کی، اس اعتبار سے متواتر اور احاد۔ اور اب آگے جو ہے وہ کوالٹی کے اعتبار سے ہے، پہلے کوانٹٹی تھی، اب کوالٹی، کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں بولا جاتا ہے یہ حدیث مقبول ہے یا یہ حدیث مردود ہے۔ تیسرے الفاظ بولا جاتا ہے یہ حدیث قوی ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے۔ اب اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ حدیث مقبول وہ حدیث جس کے بتانے والے کا صدق غالب ہو۔ یہ بڑا ٹیپیکل سے الفاظ ہیں لیکن ہمیں جاننا ضروری ہے۔ وہ حدیث جس کے بتانے والے کا صدق غالب ہو، یعنی جو بتانے والا ہے، جو بتا رہا ہے، جو حدیث بیان کر رہا ہے، غالب یہ ہے کہ یہ سچا ہے۔ دیکھیں، علم غیب اللہ جانتا ہے، ہم انسان دوسرے انسان کو چاہے ہماری آنکھوں کے سامنے بھی وہ چیز بیان کر رہا ہے تو ہمارا غالب گمان ہے یہ سچ بول رہا ہے، اصل سچ نہیں بول رہا تو وہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ تو ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں نا، یعنی جس حدیث کو بیان کرنے والے کا سچ بولنا غالب ہو، یہی ہو کہ یہ سچ ہی بول رہا ہے، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث، اس کے بیان کرنے والے جو لوگ ہیں یہ سچ بول رہے ہیں، تو اس حدیث کو کہا جاتا ہے یہ حدیث مقبول ہے، یا دوسرے لفظوں میں بولا جاتا ہے یہ حدیث صحیح ہے، یا دوسرے لفظوں میں بولا جاتا ہے یہ حدیث قوی ہے۔ یہ ایک ہی چیز ہے، حدیث قوی ہونا، حدیث صحیح ہونا، اور حدیث جو ہے وہ مقبول ہونا۔ چونکہ مقبول حدیث کے اندر بھی ایک کیٹیگری ہے جس کو صحیح اور حسن کہا جاتا ہے، اس لیے بڑی نام اس کا مقبول اور مردود رکھا گیا ہے۔ مقبول حدیث کے اندر جو ہے نا آگے آتا ہے، اس کی بھی آگے قسمیں ہیں، 4 قسمیں ہیں، 4 کیٹیگری میں چیز جو ہے وہ صحیح حدیث جو ہے وہ 4 کیٹیگری کی ہے، یعنی ایز اے کوالٹی کے اعتبار سے، کوالٹی کے اعتبار سے کہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، اس کو کہا جاتا ہے مقبول یا مردود۔ مقبول کسے کہا جاتا ہے؟ جس کی کوالٹی یہ ہو کہ اس کے بولنے والے کا یہ ہے کہ یہ سچا ہے، بس دل کا حال اللہ جانتا ہے، ہم ظاہر انسانی کوشش میں ہم اس کو سچا سمجھتے ہوں، تو اسے کہا جاتا ہے کہ حدیث جو ہے وہ مقبول ہے۔ اب اس مقبول حدیث کا حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ اس کے عمل کیا جائے، اس کو دلیل مانا جائے، اس کو جو ہے وہ یعنی قبول کیا جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے۔
یہ تو نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں حدیث تو ٹھیک ہے لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، نہیں، وہ حدیث دلیل بنے گی، اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ یہ ہے حدیث مقبول کا حکم۔ حکم کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو کس ویلیو میں لیتے ہیں، ہم اس کی ویلیو یہ دیتے ہیں کہ ہم اس کو دلیل سمجھتے ہیں، ہم اس کو حجت سمجھتے ہیں، ہم اس پہ عمل کرنا چاہیے، یہ اس کا حکم۔ اب آگے آتا ہے دوسری قسم، اور دوسری قسم ہے مردود۔ دوسری قسم کیا ہے؟ مردود۔ مردود کسے کہتے ہیں؟ دوسرے لفظوں میں ضعیف کسے کہتے ہیں؟ مردود کسے کہتے ہیں؟ وہ حدیث جس کے بتانے والے کا صدق راجح نہ ہو، وہ حدیث جس کے بتانے والے کا سچ جو ہے وہ غالب نہ ہو۔ یعنی ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ یار یہ لگتا نہیں کہ سچ بول رہا ہے، یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ سچ بات ہے، یعنی باقی غیب کا علم اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ دیکھیں، یاد رکھ لیں، آپ میرے پاس آ جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی میں نے یہ کھانا کھایا، تو میں کہتا ہوں یار یہ اچھا انسان ہے، یہ سچ بول رہا ہے، جبکہ آپ نے کھانا نہ کھایا ہو۔ تو غیب تو اللہ جانتا ہے نا، ہم اس انسان کے یا اس بات کی ظاہری حالات کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ بولنے والا سچا ہے، اسے کہا جاتا ہے مقبول۔ اور مقبول حدیث جس کو غالب گمان یہ ہے کہ اس کے اندر سچ پایا جاتا ہے۔ مردود حدیث وہ ہے کہ جس میں غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی بات نہیں ہے، غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ سچ نہیں ہے، یہ جو ہے وہ سچ نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، اسے جو ہے وہ مردود۔ لازمی نہیں کہ ہر مردود حدیث ہم کہیں کہ یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو جھوٹ ہے۔ بھائی وہ جب پتہ چل جائے نا پکا جھوٹ ہے تو وہ حدیث بالکل اینڈ درجے کی ضعیف ہو جاتی ہے۔ حدیث جو ضعیف ہے، کوالٹی میں کمزور ہے، اس کی بھی پھر مرتبے ہیں۔ جو انتہائی درجے کا جو ہے وہ آخری درجہ ہوتا ہے کوالٹی میں مردود ہونے کا، اس کو جا کے موضوع کہا جاتا ہے، جس کو ہم اپنے الفاظ میں من گھڑت بولتے ہیں۔ بہرحال حدیث کی کوالٹی کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، ایک ہے مقبول اور ایک ہے مردود۔ ایک ہے مقبول اور ایک ہے مردود۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مثال ایک انسان مردود یعنی کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک بندے نے ایک بات بیان کی، میں نے کہا مجھے یہ بات میرے استاد عبداللہ نے بیان کی ہے۔ جب ہم نے دیکھا کہ عبداللہ تو پہلے سے فوت ہو چکا ہے اور یہ پیدا ہی بعد میں ہوا ہے، تو اس نے کیسے عبداللہ سے سنا ہوگا؟ لازمی درمیان میں کوئی اور سے اس نے سنا ہوگا۔ تو جس سند کے اندر کچھ ایسا آ جاتا ہے وہ حدیث پھر مردود کی کیٹیگری میں ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے کسی ایسے سے سنی ہو جو بندہ ہی صحیح نہ ہو۔ تو پھر اس مردود کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں، مقبول کا حکم یہ ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے، مردود کا حکم کیا ہے کہ وہ حدیث حجت اور دلیل نہیں بنتی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ عمل نہیں کیا جاتا۔ حدیث مردود نہ حجت بنتی ہے، نہ ہی اس سے شرعی دلیل پکڑی جاتی ہے، اس پر عقائد یا احکام کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ مردود حدیث کا حکم یہ ہے کہ وہ رد کی جائے گی، اس کو دلیل نہیں بنایا جائے گا، اس پہ جو ہے وہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو دوبارہ آتا ہوں، حدیث کی ایک تقسیم یہ ہے کہ ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے، اور وہ بیسک دو ہیں، متواتر اور احاد۔ یہ ایز اے کوانٹٹی کے اعتبار سے ہیں کہ اس کی سند ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے۔ دوسری تقسیم ہے کہ حدیث کوالٹی کے اعتبار سے، اس کی کوالٹی کے اعتبار سے دو ہیں کہ یہ مقبول ہے اور مردود ہے۔ مقبول اسے کہا جاتا ہے جس میں غالب یہ ہے کہ یہ سچ ہے، مردود یہ ہے کہ جس میں غالب یہ ہے کہ یہ سچ نہیں ہے، یہ سچی بات ہے، یہ سچی بات نہیں ہے۔ پکا نہیں ہے کہ جھوٹ، ہو سکتا ہے جھوٹ بھی ہو، لیکن ہم اپنی ریسرچ سے جس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، مقبول اسے کہا جاتا ہے جس کا سچا ہونا غالب ہو، اور مردود اسے کہا جاتا ہے جس کا سچا نہ ہونا غالب ہو۔ یہ اور حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ مقبول حدیث کا اس پہ عمل کیا جائے گا، اس کو دلیل بنایا جائے گا۔ اچھا، مردود حدیث کا حکم کیا ہے؟ بھائی اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا، اس کو دلیل نہیں بنایا جائے گا، عقیدے میں، عمل میں اس کو دلیل نہیں بنا سکتے ہیں۔
مردود حدیث کو۔ اب آتے ہیں ان میں سے پہلی چیز، اور وہ ہے مقبول حدیث۔ دوبارہ میں یہاں پہ آپ لوگوں کو یوں سمجھا دیتا ہوں، ذرا یوں سمجھیے کہ یہ ہے حدیث کی تقسیم۔ پہلی تقسیم جو ہے وہ ہے تعداد کے لحاظ سے۔ تعداد کے لحاظ سے جو تقسیم جو ہے وہ ہے متواتر اور احاد یہ ہے۔ دوسری ہے ایز اے کوالٹی کے اعتبار سے، اور وہ جو کوالٹی کے اعتبار سے ہے یعنی مقبول یا مردود کے اعتبار سے، یعنی صحیح یا ضعیف اس اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے مقبول اور ایک کو کہا جاتا ہے مردود۔ یعنی صحیح اور ضعیف کے اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں یہ جو مقبول ہے اس کی جو ہے وہ قسمیں آگے بنائی گئی ہیں۔ یہ جو مقبول ہے اس کی پھر آگے جو ہے وہ قسمیں بنائی گئی ہیں۔ اس مقبول کی اس کی جو ہے وہ 4 قسمیں بنائی گئی ہیں۔ 1 یہ ہے کہ اسے کہا جاتا ہے صحیح، اس کو کہا جاتا ہے صحیح لذاتہ، اور نمبر 2 یہ ہے کہ حسن لذاتہ، اور نمبر 3 کہا جائے گا صحیح لغیرہ، اور نمبر 4 کہا جائے گا حسن لغیرہ۔ یعنی اب ذرا نوٹ کیجئے گا، پہلے ہم نے جانا ایز اے کوانٹٹی کے اعتبار سے حدیث کی 2 قسمیں ہیں، متواتر اور احاد۔ پھر ہم نے اس کی کوالٹی ایز اے ویلیو کے اعتبار سے جانا کہ حدیث صحیح اور ضعیف کے اعتبار سے اس کی 2 قسمیں ہیں، اور وہ ہیں مقبول اور مردود۔ پھر ہم نے یہ جو مقبول ہے، یہ جو پہلا ہے مقبول حدیث جس کو ہم صحیح حدیث بھی کہتے ہیں، اس کی پھر 4 نام ہیں، اس کی 4 جو ہیں وہ قسمیں ہیں، 4 اس کی جو ہے وہ الگ الگ یعنی چیزیں ہیں مقبول حدیث کی۔ ایک حدیث صحیح لذاتہ، ایک حدیث حسن لذاتہ، ایک حدیث صحیح لغیرہ، اور ایک حدیث حسن لغیرہ۔ یہ 4 چیزیں کس میں آتی ہیں؟ یہ 4 چیزیں کس میں آتی ہیں؟ یہ چاروں چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں، یہ چاروں چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں مقبول کی تقسیم میں۔ مقبول کی تقسیم میں کہ مقبول حدیث جو ہے، جس کو ہم مقبول کہتے ہیں، جس کو ہم صحیح کہتے ہیں، جس پہ عمل کیا جاتا ہے، جس کو شریعت میں دلیل بنایا جاتا ہے، اس کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک کا نام ہے صحیح لذاتہ، ایک کا نام ہے حسن لذاتہ، اور ایک کا نام ہے حسن لغیرہ۔ یاد رکھ لیں، یہ باتیں یاد رکھنا ضروری ہیں، یہ باتیں یاد رکھنا ضروری ہیں۔ ہاں، ہم جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اس کی ساری حدیثیں ہی مقبول ہیں، اس کی ساری حدیثیں مقبول، اس میں کوئی مردود حدیث نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ مقبول حدیث جو صحیح حدیث ہوتی ہے اس کی بھی پھر 4 ورائٹی ہیں، 4 اس کی ورائٹیاں ہیں۔ ایک ورائٹی کا نام جو ہے، ایک ورائٹی کا نام جو ہے وہ ہے صحیح لذاتہ، اور ایک کا نام ہے حسن لذاتہ، اور ایک کا نام جو ہے وہ ہے صحیح لغیرہ، اور ایک کا نام جو ہے وہ ہے صحیح حسن لغیرہ۔ یہ 4 چیزیں ہیں جس کا جو ہے وہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ امید ہے کہ یہاں تک بات جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے آگے جو ہے ہم چلتے ہیں کہ یہ جو 4 قسمیں ہیں جس کو کہا جاتا ہے صحیح لذاتہ، حسن لذاتہ،
صحیح لغیرہ، حسن لغیرہ۔ اب یہ ان میں سے پہلی چیز آئے گی، اور وہ آئے گی صحیح لذاتہ کسے کہا جاتا ہے، صحیح لذاتہ کسے کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر چار چیزیں پائی جاتی ہیں۔ وہ حدیث جس کی سند متصل ہو، اس کے تمام راوی عادل و ضابط ہوں، ہر قسم کے شذوذ و علت سے خالی ہو۔ ایک ایسی حدیث جس کو روایت کرنے والے جو چین ہے، جیسے میں نے بتایا کہ یہ جیسے کہ یہ چین ہوتی ہے، یہ جو ہے وہ چین ہوتی ہے کہ جس میں روایت کرنے والے ہیں امام بخاری، امام بخاری کے اوپر جو ہیں عبداللہ بن یوسف، اس کے اوپر مالک بن انس، اس کے اوپر محمد بن شہاب، اس کے اوپر انس بن مالک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو نقل کرتے ہیں حضرت انس، ان سے آگے نقل کرتے ہیں محمد بن شہاب، ان سے روایت کرتے ہیں مالک بن انس، اور ان سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن یوسف، اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ آگے ان سے روایت کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو چین ہے آپس میں، یہ جو چین پوری کی پوری ہمارے سامنے جو ہے روایت کی جا رہی ہوتی ہے، اس میں اس چین کے اندر جو ہے وہ ساری متصل ہو۔ متصل کا مطلب یہ ہے، متصل کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کنفرم ہو گیا ہے، ہمیں یہ کنفرم اس کا پتہ ہے کہ محمد بن اسماعیل البخاری نے یہ پکی بات یہ ہے کہ اپنے استاد عبداللہ بن یوسف سے بات سنی ہے، اور یہ بھی ہمیں پکی بات ہے کہ عبداللہ بن یوسف نے مالک بن انس سے یہ بات سنی ہے، اور یہ بھی پکی بات ہے کہ مالک بن انس نے محمد بن شہاب سے بات سنی ہے، اور یہ بھی پکی بات ہے کہ محمد بن شہاب نے یہ بات جو ہے وہ انس بن مالک سے سنی ہے۔ یعنی محمد بن اسماعیل پڑھتے رہے ہیں عبداللہ بن یوسف کے پاس، عبداللہ بن یوسف پڑھتے رہے ہیں مالک بن انس کے پاس، مالک بن انس پڑھتے رہے ہیں محمد بن شہاب الزہری کے پاس، اور محمد بن شہاب الزہری جو ہے وہ پڑھتے رہے ہیں انس بن مالک کے پاس۔ ان کی شاگرد ہونا، یہ سٹوڈنٹ ہیں، آگے فلاں انس کے بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سٹوڈنٹ ہیں محمد بن شہاب، اور محمد بن شہاب کے سٹوڈنٹ ہیں مالک بن انس، اور مالک بن انس کے سٹوڈنٹ ہیں عبداللہ بن یوسف، اور عبداللہ بن یوسف کے سٹوڈنٹ ہیں محمد بن اسماعیل۔ یہ جو آپس چین آ رہی ہے یہ کنیکٹڈ ہے۔ درمیان میں ایسا نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں جی عبداللہ بن یوسف تو پہلے فوت ہو گئے تھے، تو محمد بن اسماعیل کیسے ان کے سٹوڈنٹ بن سکتے ہیں، اس کا مطلب کوئی اور ہے۔ تو یہاں کنفرم ہے، ہسٹری سے، تاریخ سے یہ چیزیں یاد رکھ لیں۔ مسلمانوں کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو باقی مذہب میں نہیں ہے۔ مسلمانوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ 2 لاکھ سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ باقاعدہ نوٹ کیا گیا ہے، وہ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں سے حدیثیں سنی، کس استاد سے کتنی حدیثیں سنی، کہاں کہاں سفر کیا، کن کن لوگوں سے ملے، کن کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے حدیثیں سنتے رہے، کہاں وفات پائی اور کہاں کہاں گئے۔ یہ ساری باتیں نوٹ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی نوٹ کیا گیا ہے کہ وہ بولنے میں سچ بولتے تھے یا کبھی زندگی میں جھوٹ بھی بولتے تھے کہ نہیں بولتے تھے، وہ اپنے ایمان میں کیسے تھے، اپنی دیانت میں کیسے تھے۔ 2 لاکھ لوگوں کے بارے میں یہ پرسنل انفارمیشن کتابوں میں موجود ہے، پرسنل باتیں۔ وہ اس کا حافظہ کیسا تھا، وہ اپنی دیانت داری میں کیسا تھا، وہ اس نے کن کن لوگوں سے کون کون سی حدیث پڑھی ہے، اس کے 7 کلاس فیلو کون تھے اور کتنے اس کے ٹیچر ہیں۔ یہ ساری انفارمیشن ایک جس انسان کے بارے میں ہوتی ہے اس کو راوی کہا جاتا ہے، روایت کرنے والا۔ تو جب یہ چین آپس میں کنیکٹڈ ہو تو اس سے کہتے ہیں سند متصل ہے، سند متصل ہے، کہ یہ والی چین آپس میں کنیکٹڈ ہے۔ یہ ہوتی ہے پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ جو روایت کرنے والے راوی ہوتے ہیں
تمام راوی عادل اور ضابط ہوتے ہیں، تمام راوی عادل و ضابط ہوں، مطلب یہ ہے تمام راوی جو ہیں جو اس کو روایت کرنے والے ہیں وہ عادل بھی ہوں اور ضابط بھی ہوں۔ عادل اور ضابط کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، عاقل اور بالغ ہیں، سمجھدار ہیں، اور کوئی ان کے اندر غلط عادت نہیں پائی جاتی ہے، یہ معنی ہے عادل کا۔ ضابط کا مطلب یہ ہے کہ ان کا حافظہ درست تھا، جو بات سنتے تھے وہ یاد کر لیتے تھے۔ ایسے لوگوں کی چین ہے جو دیانتدار ہیں، دیندار ہیں، اور اپنا حافظہ ان کا اچھا ہے۔ یہ صحیح لذاتی ہی کو ہم جان رہے ہیں۔ حدیث صحیح لذاتی ہی وہ ہے جس کے اندر یہ شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ چین اور سند کنیکٹڈ ہو۔ نمبر 2، اس کے تمام جو راوی ہیں وہ عادل اور ضابط ہوں، عادل اور ضابط ہوں۔ نمبر 3، تمام راوی عادل ہوں۔ نمبر 3، تمام راوی ضابط ہوں۔ عادل کا مطلب یہ کہ دیندار ہوں، ضابط کا مطلب یہ کہ ان کا حافظہ درست ہو، مضبوط ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ حدیث شاذ نہ ہو، شذوذ نہ پایا جاتا۔ اب شذوذ کیا چیز ہے؟ یہ ایک نیا ورڈ آ گیا، شذوذ۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ ایک بندہ بات بیان کر رہا ہے، لیکن ایک بندہ اس سے بڑا ہے۔ اب ایک بڑا بزرگ ہے اور ایک عام سٹوڈنٹ ہے، تو یہ عام سٹوڈنٹ اس بڑے بزرگ کے مقابل میں بات کر رہا ہے، تو ظاہر ہے اچھا یہ بھی ہے، یہ بھی ثقہ ہے، یہ بھی جو ہے وہ عادل ہے، لیکن وہ بڑا عادل ہے۔ جب چھوٹا عادل بڑے عادل کے مقابلے میں بات کر رہا ہے تو اس چھوٹے عادل کی بات کو، اس چھوٹے صحیح انسان کی بات کو اس بڑے والے صحیح انسان کے مقابلے میں شاذ کہا جاتا ہے۔ یا یہ ہے کہ ایک طرف 2 سچے لوگ ہیں اور ایک طرف ایک سچا لوگ ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2 لوگ جو ہیں وہ پکی زیادہ ہے ان کی بات۔ ادھر ایک بندہ ہم اس کو جھوٹا تو نہیں کہہ سکتے، یہ سچ ہی بولتا ہے، لیکن دوسری طرف 2 لوگ ہیں تو اس ایک بندے کی بات کو شاذ کہا جاتا ہے۔ علت یہ ہے، اس سے 5ویں شرط یہ پائی جاتی ہے کہ صحیح حدیث صحیح لذاتی ہی اسے کہا جاتا ہے جس میں کوئی علت نہ ہو۔ علت کیا ہوتا ہے؟ کاز، وجہ، سبب، کہ ظاہراً ہمیں ایک بات اچھی نظر آ رہی ہو لیکن اندر ایسی چیز پائی جاتی ہے کہ جس سے لگتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ذوق پایا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں ایسی چیز ہے جو اس کو اندرونی طور پہ خراب کر رہی ہے۔ اب مثال کے طور پہ جیسے ہمارے سامنے جو ہے یہ سند ہے جس میں حضرت انس، محمد بن شہاب، مالک بن انس اور جو ہے وہ عبداللہ بن یوسف اور محمد بن اسماعیل۔ اب بظاہر تو یہ سند جی بالکل درست ہے، لیکن اگر ایسا آ جائے کہ یہ کنیکٹڈ تو ہے لیکن درمیان میں کوئی ایسا پوائنٹ ہے جو بظاہر کی نہیں پتہ چل رہا ہوتا، لیکن جو اس حدیث کو ریسرچ کرنے والے بڑے لوگ گزرے ہیں وہ بتا دیا کرتے تھے کہ ہاں اس میں ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے حدیث صحیح نہیں بنے گی، تو وہ جو پوائنٹ ہوتا ہے جس کو کوئی نام نہیں دیا جاتا، بس اس کو علت کہہ دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی ایسی علت نہ ہو۔ حدیث صحیح لذاتی ہی تب بنتی ہے جب اس کی چین آپس میں کنیکٹڈ ہو، بیان کرنے والے سارے لوگ عادل ہوں، بیان کرنے والے سارے لوگ ضابط ہوں، بیان کرنے والے لوگوں میں کوئی شذوذ نہ پایا جائے، کوئی چھوٹا بڑے کا اپوزٹ نہ کر رہا ہو، یا کوئی ایک بندہ 2 لوگوں کے اپوزٹ بات نہ کر رہا ہو، اور علت نہ ہو، کوئی ایسی اور بھی چیز نہ ہو کہ جو اس حدیث کو اس کوالٹی سے نکار رہی ہے جس میں یہ 5 چیزیں پائی جائیں، اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح لذاتی ہی ہے۔ صحیح لذاتی ہی، جس کی چین آپس میں کنیکٹڈ ہے، جس کو بیان کرنے والے سارے کے سارے لوگ عادل ہیں، جس کو بیان کرنے والے سارے کے سارے لوگ ضابط ہیں، جو بیان کرنے والے سارے لوگ ہیں یہ ایسے ہیں کہ کسی بڑے کی مخالفت نہیں کر رہے،
یا کئی زیادہ لوگوں کی مخالفت نہیں کر رہے یعنی شاذ نہیں ہے، اور اسی طرح کوئی اور بھی وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو غلط کہہ سکتے ہوں، لہٰذا یہ 5 چیزیں جس میں پائی جائیں اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے، اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح لذاتی ہی ہے، اس کو کہا جاتا ہے یہ حدیث صحیح لذاتی ہی ہے۔ صحیح لذاتی ہی کسے کہا جاتا ہے؟ وہ روایت جس میں 5 چیزیں پائی جا رہی ہوں، وہ حدیث جس میں 5 چیزیں پائی جا رہی ہوں، جس کو جو ہے وہ جس کی سند آپس میں متصل ہو، جس کو بیان کرنے راوی سارے کے سارے عادل اور ضابط ہوں، اس میں ہر کسی قسم کا کوئی شذوذ نہ ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی علت نہ ہو، تو تب کہا جاتا ہے کہ یہ والی حدیث کوالٹی کے اعتبار سے اس کو جو نام دیا گیا ہے وہ نام ہے صحیح لذاتی ہی۔ دوبارہ میں بات کو سمجھانے کے لیے واپس ایک پوائنٹ کی طرف آتا ہوں، اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ حدیث جو ہے، ہم نے آج کے اس سبق میں سب سے پہلے حدیث کو جانا اس کی کوانٹٹی کے اعتبار سے۔ کوانٹٹی میں 2 چیزیں ہیں کہ حدیث یا تو متواتر ہوگی یا احاد ہوگی۔ یہ صرف کوانٹٹی ہے، لازمی نہیں ہے کہ احاد جو ہے وہ ضعیف ہے، مردود ہے، نہیں، یہ صرف کوانٹٹی ہے، اگر زیادہ ہے تو متواتر، اور اگر 1 2 3 ہے تو احاد۔ پھر دوسری جو ہے کیٹیگری یہ ہے کہ حدیث کی تقسیم اس کے کوالٹی کے اعتبار سے صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ اس اعتبار سے اس کی 2 حصے بنتے ہیں، مقبول اور مردود۔ میں جو مقبول ہے اس کو پھر ہم نے پکڑ لیا، تو اس کی پہلی جو ہے، اس کی جو ہے چیز، اس مقبول کی 4 قسمیں ہیں۔ جو چیز مقبول مانی جاتی ہے، عمل کیا جاتا ہے، ایکسپٹ کیا جاتا ہے، جس حدیث کو صحیح کہا جاتا ہے، اس کی جو ہے وہ 4 ورائٹیاں ہیں، اس کی جو ہے وہ 4 قسمیں ہیں، 4 ورائٹیاں ہیں، جن میں سے پہلی ورائٹی یہ ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے صحیح لذاتی ہی۔ اب یہ جو صحیح لذاتی ہی ہے، کس کو کہا جاتا ہے صحیح لذاتی ہی؟ وہ اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر 5 چیزیں ہوں، جس کی چین آپس میں کنیکٹڈ ہو، جس کو بیان کرنے والے لوگ سچے ہوں، یعنی دیانتدار ہوں۔ نمبر 2، ان کا حافظہ جو ہے وہ درست ہو۔ نمبر 3، وہ اپنے کسی بڑے کے اپوزٹ بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور نمبر 5، اس میں کوئی اور وجہ بھی نہیں ہوتی ہے، کوئی اور بھی وجہ نہ ہو جو اس کو غلط کر رہی ہو۔ جب 5 چیزیں پائی جائیں تو اس کو کہا جاتا ہے یہ حدیث اپنی اس میں ورائٹی جو مقبول کی ورائٹی ہے، اس میں سے پہلے نمبر پہ آنے والی یہ حدیث صحیح لذاتی ہی ہے۔ اب دوسری جو ہے وہ کون سی ہے؟ وہ حسن لذاتی ہی ہے۔ اچھا، اب حسن لذاتی ہی جو ہے نا، جب صحیح لذاتی کو جان لیا تو حسن لذاتی خود بخود سمجھ آ جاتی ہے۔ حسن لذاتی ہی وہ ہے، سیم صحیح لذاتی ہی کی تمام چیزیں اس کے اندر پائی جائیں، ہاں کسی ایک بیان کرنے والے راوی جو ہے ان میں سے تھوڑا سا حافظہ اس کا کمزور ہے، یعنی یہ نہیں کہ جھوٹ بولتا ہے، یہ نہیں کہ وہ بھول جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا اس کا حافظہ باقی لوگوں کی طرح کا نہیں ہے۔ وہ ورائٹی بھی قبول ہے، وہ ورائٹی بھی صحیح ہے، لیکن اس کا حافظہ بنسبت صحیح کے تھوڑا سا کمزور ہے ان میں سے کسی ایک کا، تو اس کو کہا جاتا ہے حسن لذاتی ہی۔ اب حسن لذاتی ہی جو ہے حدیث، اس کی تعداد زیادہ ہو جاتی، تعداد میں وہ جو ہے عزیز ہوتی ہے، وہ مشہور ہوتی ہے، یعنی ہے تو احاد ہی لیکن اس کی 2 سندیں ہیں، عزیز ہے، اس کی 3 سندیں ہیں، مشہور ہیں، تو اس طرح کی 3 سندیں حسن لذاتی حسن لذاتی حسن لذاتی جب مل جائے تو وہ بن جاتی ہے صحیح لغیرہ، صحیح لغیرہ۔ اور پھر اگر ایک ایسی چیز بن جائے کہ جس کے سارے لوگ تو کمزور ہیں، دیکھیں حدیث جو ہے جس میں کوئی نہ کوئی سارے لوگ کمزور ہیں لیکن زیادہ ہیں،
مثال یوں سمجھیں کہ ایک بچہ ہے 5 سال کا، 5 ایئر کا ایک بچہ ہے، وہ آ کے بتاتا ہے انکل انکل باہر ایکسیڈنٹ ہو گیا. کہتے یار یہ اس کی بات کوئی پکی تو ہے نہیں، لیکن بول رہا ہے باہر ایکسیڈنٹ. تھوڑی دیر ہوئی تو ایک اور بچہ آ جاتا ہے کہ جس کی عمر جو ہے وہ 4 سال ہے، انکل 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 باہر ایکسیڈنٹ ہو گیا. 2 آ گئے. تھوڑی دیر ہوگی تو کوئی ایک جو ہے نا 6 ایئر کی یا جو ہے 4 ایئر کا ایک تیسرا آ جاتا ہے، انکل انکل باہر گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب آپ کہتے ہیں او یہ ہیں تو ان کی بات تو تھوڑی سی ہے، لیکن اب یہ بھی بول رہا ہے، یہ بھی بول رہا ہے، یہ بھی بول رہا ہے، تینوں نے آ کے اب ہاں جلدی جلدی باہر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں گاڑی کو کسی نے لگا دیا ہے. تو صحیح حسن الغیری کہا جاتا ہے جو راوی جو بیان کرنے جو حدیث ہے اس میں تھوڑا سا کمزوری پائی جاتی ہے. یعنی اگر آپ کو ایک پہلے ہی آ کے بیان کر دیتا ایک سمجھدار ایک کوئی آدمی کہ بھائی آپ کی جو گاڑی باہر کھڑی ہوئی تھی اس کو کسی نے ہٹ کر دیا ہے، تو آپ کہتے ہاں بھائی یہ تو بندہ ہے بات ماننے والی، آپ جاتے باہر جا کے دیکھتے. لیکن ایک بچہ دوڑتا ہوا آ گیا 4 سال کا 3 سال کا یا 5 سال کا، انکل انکل آپ کی گاڑی باہر کسی نے لگ دیا. آپ نے کہتا ہے یار یہ ایسے ہی بول رہا ہوگا. لیکن دوسرا بچہ بھی آ کے بول دیتا ہے، تیسرا بھی آ کے بول دیتا ہے. تو ایسی حدیث کو کہا جاتا ہے حسن لغیرہ. اس کی ہر ایک سند ہر ایک چین میں کہیں نہ کہیں کمزوری ہوتی ہے، لیکن ایسی کمزوری نہیں ہوتی ہے کہ وہ کنفرم ہو کہ یہ تو جھوٹ بولنے والا ہے، کنفرم ہو کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، کنفرم ہو کہ جھوٹ بولتا ہے. جھوٹے جھوٹے اگر 100 لوگ بھی جمع ہو جائیں نا تو ان کی بات کوالٹی نہیں بنتی ہے. جھوٹے 10 لوگ بھی جمع ہو جائیں تو جھوٹ ہی ہوگا. بات یہ ہے کہ جھوٹ نہیں ہے، تھوڑا سا شک ہے کہ ان کا حافظہ کمزور ہے، یا ایک سند میں ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے، پتہ نہیں ہے کون ہے. ایک چین ہے اس کے اندر ایک نام آ رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. دوسری چین ہے اس کے اندر ایک نام تو موجود ہے اس کا پتہ ہے لیکن اس کا حافظہ کمزور تھا. تیسری چین ہے اس کے اندر بھی ایک بندہ ہے اس کو جو ہے وہ تھوڑا بہت غلطیاں لگ جایا کرتی تھیں. تو 3 چین مل کے 3 سندیں مل کر جو حدیث بنتی ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ حدیث حسن لغیرہ ہے. بات آسان سی ہے لیکن میں نے آپ کو بڑے ہی مطلب طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی. جب ایک حدیث جو ہے یعنی اللہ اکبر ایک منٹ، جب ایک حدیث جو ہے ہم تک پہنچتی ہے تو اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے. پہنچنے کے جو چین ہیں وہ کتنی ہے؟ اگر تو وہ فگر جو چین ہیں وہ 1 2 3 ہیں، 4 5 ہیں تو اس کو احاد کہا جاتا ہے، اور اگر وہ لا تعداد ہیں تو اس کو متواتر کہا جاتا ہے. اور پھر اس کی کوالٹی کے اعتبار سے اس حدیث کی کوالٹی کے اعتبار سے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے. ایک کو مقبول کہا جاتا ہے، ایک کو مردود کہا جاتا ہے. وہ جو مقبول اور مردود ہے اس میں سے مقبول کو آج ہم اٹھا رہے ہیں، اور اس مقبول کی پھر 4 ورائٹیاں ہیں، 4 قسمیں ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے صحیح لذاتہ، ایک کو کہا جاتا ہے حسن لذاتہ، اور ایک کو کہا جاتا ہے، میں دوبارہ یہ سامنے جو ہے ڈسپلے کر دیتا ہوں تاکہ جو ہے وہ ہمیں کم از کم یہ رہے. پھر یہ جو مقبول کی 4 ورائٹیاں ہیں اس میں سے ایک کو کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح لذاتہ ہے، ایک کو کہا جاتا ہے حسن لذاتہ ہے، اور ایک کو کہا جاتا ہے کہ حسن لغیرہ ہے. ایک کو کہا جاتا ہے کہ یہ حسن لغیرہ ہے. یہ ہم یہاں تھوڑا سا جو ہے سمجھ لیں، ہمارے سامنے کلیئر ہے چیز کہ مقبول کی پھر آگے جو ہے وہ 4 قسمیں بنتی ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے صحیح لذاتہ، ایک کو کہا جاتا ہے حسن لذاتہ، اور ایک کو کہا جاتا ہے صحیح لغیرہ، اور ایک کو کہا جاتا ہے حسن لغیرہ. صحیح جو ہے لذاتی اس میں 5 چیزیں پائی جاتی ہیں. اس کی چین آپس میں کنیکٹڈ ہو، اس کو بیان کرنے والے سارے کے سارے دیندار لوگ ہوں، اس کو بیان کرنے والے سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ حافظہ اچھے والے ہوں،
اس کو بیان کرنے والے لوگ جو ہیں دیندار اور عادل ہونے کے ساتھ ساتھ کسی اپنے سے زیادہ کی مخالفت بھی نہیں کر رہے ہوں، اور اس میں کوئی اور وجہ بھی، کچھ اور وجہ ہوتی ہیں جن کو نام نہیں دیا جا سکتا لیکن وہ بن جاتی ہیں وجہ ضعیف ہونے کی، جس میں یہ 5 شرطیں پوری پائی جائیں، اس کو کہا جاتا ہے یہ حدیث صحیح لذاتی ہی ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کا چین میں جو چین آ رہی ہے، چل رہی ہے روایت کی، اس چین کے اندر کسی ایک راوی کا تھوڑا سا حافظہ کمزور ہے تو وہ حدیث بن جاتی ہے حسن لذاتی ہی۔ حسن لذاتی ہی جب 3-4 چینیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو اس حدیث کو کہہ دیا جاتا ہے صحیح لغیرہ۔ لیکن اگر ساری ہی چینیں، اس کی ساری سندیں تھوڑی تھوڑی کمزور ہیں، تھوڑی تھوڑی کمزور ہیں، لیکن کوانٹٹی میں زیادہ ہو جاتی ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو ساری اکٹھیوں کو سامنے رکھ کے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث حسن لغیرہ ہے۔ مثال کے طور پہ نماز تسبیح ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کچھ لوگ کہتے ہیں نماز تسبیح پڑھنی چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں نماز تسبیح نہیں پڑھنی چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سنت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو ثابت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز تسبیح کے جو احادیث ہیں وہ ایک نہیں ہے، 1 2 3 4 5 6 7 اس طرح کی حدیثیں ہیں، لیکن ہر حدیث میں جو اس کی چین ہے وہ تھوڑی تھوڑی کمزور ہے، تھوڑی سی وہ کمزور ہے، تھوڑی سی وہ کمزور ہے، تھوڑی الگ اگر ایک کو ہم دیکھتے تو ہم کہتے نہیں یہ ضعیف ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ دوسری کو دیکھا یہ بھی ضعیف ہے، تیسری کو دیکھا یہ بھی ضعیف ہے، چوتھی کو دیکھا یہ بھی ضعیف ہے، لیکن چاروں کا ضعف چھوٹا چھوٹی وجہیں، چھوٹی چھوٹی وجہ، یہ نہیں ہے کہ یہ تو جھوٹ بولتا ہے، یہ دیکھا یہ تو فراڈ کرتا ہے، یہ تو جو ہے یہ تو بڑا فراڈ یہ ہے، ایسا نہیں۔ بس فلانے کا حافظہ کمزور تھا، اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں کون ہے، یہ جو ہے وہ تھوڑا بہت اس کو جو ہے غلطیاں لگ جایا کرتی تھیں، اس طرح کی جو ہے وہ 3 چین، 3 سندیں موجود ہیں۔ بھائی بات ایک ہی ہے، لیکن اس 4 سال کے بچے نے بھی بیان کر دی، اس 4 سال کے بچے نے بھی بیان کر دی، اس 3 سال کے بچے نے بھی آ کے بیان کر دی۔ اب چاروں کی بات مل کر رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ہاں یہ بات ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز تسبیح کی ایک حدیث الگ سے، ایک حدیث الگ سے، ایک حدیث الگ سے اگر لے لیں گے تو وہ اپنی کوالٹی کے اعتبار سے ضعیف بنتی ہے، لیکن وہ ضعف جو ہے، وہ کمزوری جو ہے وہ تھوڑی ہے۔ اس تھوڑے درجے کی کمزوری کی جب 2 مل جائیں گی، 3 مل جائیں گی، 4 مل جائیں گی تو اس حدیث کو اب دوسرا نیم دے دیا جاتا ہے، اور وہ نیم حسن لغیرہ ہی ہے، حسن لغیرہ ہی ہے، حسن لغیرہ ہی ہے۔ تو مقبول حدیث یہ 4 ورائٹیاں، چاروں پہ عمل کیا جاتا ہے، چاروں کو مانا جائے گا کہ نبی کا فرمان صحیح ہے، چاہے وہ اس کی ورائٹی اپنی کوالٹی کا درجہ صحیح لذاتی ہی والا ہے، چاہے اس کی درجہ جو ہے حسن لذاتی ہی والا ہے، چاہے اس کا درجہ صحیح لغیرہ ہی والا ہے، چاہے اس کا درجہ حسن لغیرہ ہی والا ہے، چاروں درجے میں کہیں پر بھی حدیث موجود ہے تو اس کو ایک بڑا نام دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث مقبول ہے، یا عام لوگوں میں ہم سنتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، یعنی اس کو حجت مانا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، یہ نبی کا فرمان ہے، یہ نبی کا عمل ہے، یہ نبی کی سنت ہے، چاہے وہ اپنی کوالٹی میں صحیح لذاتی ہی ہے، چاہے وہ اپنی کوالٹی میں حسن لذاتی ہی ہے، چاہے وہ اپنی کوالٹی میں صحیح لغیری ہے، چاہے وہ اپنی کوالٹی میں حسن لغیری ہے۔ چاروں کوالٹیاں تھوڑے اپنے چھوٹے چھوٹے لیول میں ہیں، اس لیول کی چاروں قسمیں مقبول بنتی ہیں، صحیح بنتی ہیں، اس سے دلیل بھی لی جائے گی، اس پہ عمل بھی کیا جائے گا۔ اب اس کے مقابل میں دوسری ہے، اور وہ ہے مردود۔ یہ جو مردود ہے اس کو جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی آگے جو ہے وہ کلاس میں پڑھیں گے۔ آج ہم صرف اور صرف اس کلاس میں اتنا جانتے ہیں کہ حدیث ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے ایز اے فگر اور تعداد اور کوانٹٹی کے اعتبار سے 2 طرح کی ہیں، ایک متواتر اور احاد ہے،
اور حدیث ایز اے کوالٹی کے اعتبار سے، ایز اے مرتبے کے اعتبار سے بھی اس کی دو قسمیں ہیں، مقبول اور مردود۔ مقبول کے اندر پھر چار ورائٹیاں، چار قسمیں ہیں، صحیح لذاتہ، حسن لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لغیرہ، اور یہ چاروں ورائٹیوں کی حدیث جو ہے کہا جاتا ہے کہ حدیث مقبول ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حدیث صحیح ہے، حکم اس کا یہ ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے گا، اس کو دلیل اور حجت مانا جائے گا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج کی یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی کلاس میں ہم نے یہ جاننا ہے کہ وہ جو مردود، جس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے یا جس کو ضعیف کہا جاتا ہے، اس کی کتنی ورائٹیاں ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں، اور ہر ایک کا نام کیا کیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی آئندہ کلاس میں جانیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزیں جو بیان کی گئی ہیں، اللہ ہمیں ان کو صحیح طرح سمجھنے کی، اور اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر اس علم کو آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھ لیں کہ اس وقت ہم ایک ایسے دور میں چل رہے ہیں جہاں اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ایسا ہے جس کو عربی میں مصنوعی یا ہمارے اپنے اردو میں مصنوعی ذہانت کہا جاتا ہے، جس میں حدیث کوئی بھی دو تو فوری وہ نکال کے دے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں نہیں یہ کہہ رہا کہ آپ 100% اے آئی پہ اوپر اعتبار کریں، نہیں، لیکن مذہب کے بارے میں 100% آپ اعتبار نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کسی بڑے عالم مفتی سے، بڑے سے کنفرم نہ کر لیں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ آج کل تمام حدیثوں کی ریسرچ ہو چکی ہے، ہمیں بتایا جا چکا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، لیکن بیک اینڈ پہ کیسے صحیح ہوتی ہے، کیسے ضعیف ہوتی ہے، وہ ہمیں یہاں پہ بتایا جاتا ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے اگلی کلاس میں ہم مردود کو جانیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے سب کچھ جاننا اور سمجھنا آسان فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ آپ لوگوں کو پچھلی کلاس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ یہاں چونکہ یہ کلاسز آپ لوگوں کے پاس ایک ریکارڈنگ کے طور پہ چل رہی ہیں، آپ لوگوں کو میں ایک واٹس اپ کا نمبر دے دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے اگر کوئی بھی سوال کرنا ہو، کوئی بات پوچھنی ہو، تو آپ لوگ اس نمبر پہ، یہ جو ہے وہ +92 335 اور آگے جو ہے وہ 6 ٹائم 0 ہے، 1 2 3 4 5 6 4، اس نمبر پہ آپ لوگ جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ چیز جو ہے، یعنی معذرت یہ پلس ادھر چلا گیا ہے، بہرحال یہ اس سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ +92 335 یہ جو ہے وہ نمبر اگر آپ لوگ جو ہے وہ جانیں گے، اس پہ آپ لوگ جو ہے اپنا سوال چھوڑ دیں گے تو کوشش کی جائے گی کہ آپ لوگوں کو جو ہے اس کا جو ہے وہ جواب دے دیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اللہ تعالی جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔